پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پہلی جیل کے اندر ہیں. وہ اس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن باقول ہمارے سابقہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کے مطابق انہیں کچھ وعدے ان سے لے کر، انہیں کچھ ارادے ان سے کروا کر، کچھ دستاویز کے اوپر ان کے دستخط کروا کر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن آج پھر انہیں دھر لیا گیا ایک کیس کے اندر. تفصیلات اور تبصرہ لیتے ہیں اپنے بھائی محمد علی سے. جی علی بھائی. جی سر، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں نا، پہلے تو ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. اس بار ان کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے جی. اور میں نے آپ کو سر گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ شاہ صاحب نے بہت سارے معاملات کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو اس کے بعد ان کو بڑے گھر سے پھر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے میرا بتیاری پھڑو، اور پھر یہ تو ہونا تھا. معاملہ کچھ یوں ہے سر کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ڈبل شاہ بنے تھے پورے. تو انہوں نے یہ کام کیا جی کہ ادھر سے تو بڑے گھر کے ساتھ وعدے شادے کر کے یہ باہر آ گئے. باہر آ کر موصوف کو عمران خان کی طرح کچھ حلقوں پر کچھ زیادہ ہی اعتماد ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لالچ پھر ایسی چیز ہے، وہ انسان سے بڑے غلط کام بھی کروا دیتی ہے. تو شاہ صاحب کو یہ لالچ پڑ گیا کہ یہ بھی جناب وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو سکتے ہیں. تو اس لیے شاہ صاحب نے پھر ملاقاتیں کی. دو اور ان کے ساتھ موجود تھے سر پی ٹی آئی کے رہنما، ان میں ایک صاحب سینیٹر ہیں اور ایک ویسے بس رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. تو یہ تین احباب شامل تھے اور انہوں نے ملاقاتیں فرمائی ہیں جناب لندن کے سفیر کے ساتھ، کینیڈا کا سفیر بھی اس کے ساتھ بھی یہ ملے، اور یورپین کنٹریز کے سفیروں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کھڑکا دی. ان ملاقاتوں میں سر شاہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجنے میں ہماری مدد کیجیے، اور تاکہ وہ باہر جا کر پی ٹی آئی کا بیانیہ جو وایا یوٹیوب یا ٹویٹر یا ٹک ٹاک کے تھرو جیسے بھی وہ بیانیہ چلاتے رہیں، اور یہاں پہ ہمیں ووٹ بینک مل جائے اور میں جناب وزیر اعظم بن جاؤں. پھر اس کے بدلے میں یورپین جو سفیر تھے انہوں نے سر ان سے کچھ مطالبات رکھے، جن میں اسرائیل کو تسلیم کرنا اور یوکرین کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا رشیا کے مقابلے میں، اور بھی کچھ دو چار بڑی اہم سی چیزیں تھیں کہ جیسے پاکستان چائنا اور رشیا کے بلاک سے نکل آئے باہر، اور سعودی عربیہ بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ اسی بلاک میں ہے، تو سعودی عربیہ کو بھی پاکستان چھوڑ دے. اور یہ کچھ شرائط انہوں نے رکھی. تو شاہ جی نے بڑی زبردست طریقے سے حامی بھر لی، اور الٹا انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہماری تو ایک خاتون تھی، انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی اس چیز کو فورس کیا تھا، سپورٹ کیا تھا، بیانیہ بنایا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو ہماری ماضی میں بھی کاوشیں ہیں، ہم مستقبل میں بھی آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے. تو یہ کچھ معاملات سر شاہ صاحب کر کے جب باہر آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہمارا بڑا گھر اتنا بے خبر تو نہیں ہوتا. پھر شاہ صاحب کو پتہ لگ گیا کہ اب وہاں تک تو خبر پہنچ چکی ہے. جب ان کو یہ باتیں پتہ لگی پھر شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہاں جی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی سفیروں کے ساتھ. یہ وہ بس پردہ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن سر آپ کو پتہ ہے پھر پردہ تو نہیں ڈال سکتا. اب اگر بات کی جائے ان کی گرفتاری کی جس کیس میں ہوئی ہے، تو وہ سر سائفر کا معاملہ ہے. اس میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ کس طرح سے شاہ صاحب نے بھی تقریریں بھی کی ہیں کہ سائفر تھا اور سائفر میں یہ تھا اور وہ تھا، اس کو یعنی کہ لیک کیا انہوں نے. تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے سر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان قوانین پر انہی کے اپنے صدر صاحب دستخط بھی فرما چکے ہیں جو ان قوانین میں ترامیم کی گئی تھی ان پر. تو اب شاہ صاحب کا آپ یہ سمجھ لیں کہ مکو ٹھپ دیا گیا ہے، اور ان کی اب رہائی کوئی مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. میں اسی سوال کی طرف آنا چاہتا تھا اور آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو تفصیلات میرے پاس ہیں ان کے مطابق تو شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر، کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، تو اس کو باہر پھیلانے کے جرم میں ان کے اوپر ایف آئی آر کی گئی، اور ان کو اس ایف آئی آر کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. سائفر کا معاملہ تو کافی پرانا تھا، تو انہیں پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، یا اس طرح کی ایف آئی آر پہلے کیوں نہیں کاٹی گئی؟ آج اس وقت ہی ان کے اوپر پنجہ کیوں ڈالا جا رہا ہے محمد علی؟
جی سر، ایک تو بات یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے نا، اس میں ترامیم کی گئی تھی، جس کے بعد سویلینز کی بھی اس کے ذریعے گرفتاریاں ممکن بنائی گئی ہے، اور یہ ترامیم ہوئی ہیں 15 اگست کو جی۔ اس سے پہلے یہ قانون موجود نہیں تھا، تو اس کے بعد جو کیسز بنے ہیں ان کے تھرو ہی پھر ہو سکتی تھی گرفتاریاں، اور یہ کیس ان پہ اب نیا بنایا گیا ہے۔ اور اس کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو کیونکہ یہ وزیر خارجہ تھے، اور ان کے اعترافی ویڈیو بیان بھی موجود ہیں کہ انہوں نے سائفر کو پھیلایا، اور ان کے ذریعے وہ سائفر لیک ہوا عمران خان صاحب تک، اور پھر وہ آگے گم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اب پھر یہ اکاؤنٹیبل ہیں جی، تو گرفتاری پھر بنتی تھی سر۔ جی بالکل اکاؤنٹیبل ہیں، اور ملک کے اگر کسی آفیشیل ڈاکیومنٹ کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھنے کا حکم ہو تو اسے سیکرٹ ہی سیکرٹ ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن اصل جس مدعے کے اوپر میں آپ کو لانا چاہتا تھا آپ نہیں آ رہے، چلیں کوئی بات نہیں۔